اگر آپ کی ملاقات ہو مناسب سمجھے میرے حوالے سے عمران کو بتائیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، زندگی ڈیل دونوں دے بارے چھونی چاہیے اور ڈیل کوئی بری بات نہیں ہے۔ عمران میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح، اس کی تقریریں بے شمار لکھی ہیں میں نے۔ بیرسٹر گوہر قابل احترام آدمی ہے، میں نہیں جانتا ان کو۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے 2 ٹوک کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں، صرف مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات، دیکھو بات سنو بھائی میرے، اگر آپ کی ملاقات ہو مناسب سمجھے میرے حوالے سے عمران کو بتائیں، زندگی خود ایک ڈیل ہے، خالق اور مخلوق کے دوران اور درمیان ایک ڈیل ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، زندگی ڈیل ہے۔ شادی کیا ہے؟ عقد نکاح، ڈیل۔ ڈیل کوئی برا لفظ نہیں ہے، ان کو بتاؤ نہیں ہوتی، اور ڈیل کو ہمیشہ میوچلی بینیفیشل ہونا ہو تو وہ پروان چڑھتی، ورنہ یہ شادی بیاہ یاری دوستی پیار محبت نفرت یہ سب ڈیلز ہیں۔ آپ گھر کا سامان خریدنے جاتے ہو، اپنے لیے وہ چیز خریدنے جاتے ہو، گاڑی خریدتے ہو، جو بھی اٹس اے ڈیل، دونوں دے بارے چھونی چاہیے اور ڈیل کوئی بری بات نہیں ہے، خاص طور پہ اگر یہ ملک کے لیے ہو، یہ کوئی تانا نہیں ہے۔ ایک میں جو بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں، خالق اور مخلوق کے درمیان ڈیل ہے۔ قرآن پاک کو ایک معاہدہ ہے، تم یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، یہ کرو گے تو یوں ہوگا، ختم ہو گئی بات۔ ایک طرف جنت ہے، ایک طرف جہنم ہے۔ زندگی تو ساری ڈیل ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی ڈیل ہوتی ہے، ان ریٹن ہوتا ہے، عقد نکاح کہتے ہیں شادی کو۔ نکاح کا اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کا کیا مطلب ہے، عقد نکاح معاہدہ۔ دونوں پارٹیز اگر اپنی حدود میں رہیں، حدود سے تجاوز نہ کریں، فلیکسیبلٹی ہو، ڈیل میچور۔ آپ پوتوں اور نواسوں تک جاتے ہیں، اس لیے ڈیل کو میں ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بیرسٹر گوہر صاحب کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، میری کیا مجال ہے، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ عمران میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح، اس کی تقریریں بے شمار لکھی ہیں میں نے، تو اسے کہیں کہ ڈیل کے لفظ کو کوئی نیگیٹو مطلب نہیں ہے اس کا، یہ تو ایک بدن فروش اور ایک اور کے اور دلال کے درمیان بھی ایک ڈیل ہوتی ہے، ڈیل تو خالق اور مخلوق کے درمیان بھی ہوتی ہے، ڈیل تو ماں باپ اور بچوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ کوئی اس لیے بری بات نہیں ہے۔ تو آخر پہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل لاجیکل ہے، 2+2 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جو بھی فیصلہ ہونا ہے 17 تاریخ کو آ جائے گا، ہمیں امید ہے اعلیٰ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی، فیصلے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اور طرح کی بات ہے، یہ اور طرح کی بات ہے۔ باقی اگر آپ ڈیل کریں، کسی نتیجے پہ اگر پہنچیں، تھوڑی کمی بیشی بھی ہو، تو فار دا سیک آف یور کنٹری اینڈ یور پیپل، وہ بے شمار لوگ سویپنگ میجورٹی میں جو عمران سے محبت کرتے ہیں، پی ٹی آئی کو کے ساتھ کھڑے ہیں، بدترین حالات میں بھی انہوں نے اپنا ساتھ نبھایا ہے، ان کی خاطر حکومت اونچ نیچ برداشت کرنا کوئی بات نہیں۔ اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، الٹی گنتی شروع ہے، انتظار کرو۔ تو نیتوں پہ شک ہے، تو نیتوں پہ تو مجھے تو ہر سیاستدان کی نیت پہ شک ہے، اور آپ اس میں سر فہرست ہیں۔ قدم قدم پہ این آر او ادھر دوڑ گئے ادھر دوڑ گئے، کدی پلیٹلس ٹیپ ہے، کدی وہ چڑھ گئے، کدی اتر گئے، کدی فلانا ٹمکانا۔ تو آپ کون لوگ ہو؟ آپ نے باجوہ صاحب کے بارے میں جو بات کی ہے، میں حیران رہ جاتا ہوں۔ میرا باجوہ صاحب سے
سابق جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ محدود اور لیکن بہت اچھا ایک تعلق ہے. جب بھی آپ نے ان کے بارے میں بات کی مجھے ان کے لفظ یاد آئے. یہ خواجہ آصف تو میرا دوست ہے. میں حیران ہوا, میں کہ کتوں دوستی ہوگی. تو مجھے باجوہ صاحب نے کہا کہ میں ایک زمانے میں پتہ نہیں بریگیڈیئر یا کس, اور میں سیالکوٹ میری پوسٹنگ رہی ہے تب ہماری دوستی ہوگی. اور خدا کی قسم ہم تو زندگی میں 4 دن کسی کے ساتھ اچھے گزار لیں. میں ہمیشہ باجوہ صاحب کہتا ہوں یا تو تعلق رکھو نا, اور میرا کوئی اتنا نہیں دوستی نہیں, میں ملتا ہی نہیں ہوں. میں کبھی کسی آدمی کو اس کی خواہش کے بغیر ملنے کی میرے اندر خواہش ہی نہیں ہوتی. 80% کو میں ٹال بھی دیتا ہوں چونکہ مجھے نبھانا ہوتا. آپ تو وہ آدمی ہو کہ وہ آدمی اقتدار میں کہہ رہا ہے کہ میرا تو بہت اچھا تعلق ہے, اور بعد میں آپ کے تبصرے سنتا رہا تو بڑی حیرت ہوئی. میرا تو کوئی دوست ہو میں تو آخری حد تک صرف 2 جرم معاف نہیں کروں گا, ان پہ پھر کبھی بات کریں گے, ادروائز نہیں. لجپال آدمی وہ ہوتا ہے. میرے والد اللہ بخشے کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو کسی خاندان سے تو 2 چیزیں دیکھنا زندگی میں, ان کے ملازم کتنے پرانے ہیں اور اس آدمی کے رشتے کتنے پرانے ہیں. لجپال آدمی اور طرح کا ہوتا ہے. او بھائی آگے چلو, باقی کو بات کرو گے وہ اس طرح کی بات تو فضول بات ہے. آپ تو پیداوار ہو ضیاء الحق کی, اس سے بڑا آئین شکن تو اس ملک میں آیا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے یہ تقریریں چھوڑو, خاص طور پہ اگر یہ ملک کے لیے ہو. یہ کوئی تانا نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں. خالق اور مخلوق کے درمیان ڈیل ہے. قرآن پاک کو ایک معاہدہ ہے, تم یہ کرو گے تو یوں ہوگا, یہ کرو گے تو یوں ہوگا, یہ کرو گے تو یوں ہوگا. ختم ہو گئی بات. ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے. زندگی تو ساری ڈیل ہے. ماں باپ کے ساتھ بھی ڈیل ہوتی ہے, ان ریٹن ہوتا ہے. عقد نکاح کہتے ہیں شادی کو. نکاح کا اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس کا کیا مطلب ہے. عقد نکاح معاہدہ. دونوں پارٹیز اگر اپنی حدود میں رہیں, حدود سے تجاوز نہ کریں, فلیکسیبلٹی ہو, ڈیل میچور. آپ پوتوں اور نواسوں تک جاتے ہیں. اس لیے ڈیل کو میں ایک ایکڈیمک سی بات کر رہا ہوں. میں کوئی بیرسٹر گوہر صاحب کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا. میری کیا مجال ہے. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ